پارلیمانی پارٹی کے لیڈر بھی ہیں اور آج پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ میں بڑی لڑائی بھی ہوئی ہے. سلمان اکرم راجہ پر عدم اعتماد کیا اور ان کو عہدے سے بھی ہٹانے کا مطالبہ کیا ہے. یہ جو پرانے رہنمائے پی ٹی آئی کے وہ سلمان اکرم راجہ کے اتنے خلاف کیے ہوئے, کیوں سلمان اکرم راجہ کو ہٹانے کا مطالبہ کیا؟ میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں, میں آپ کے سوال کے اوپر بعد میں آتا ہوں. یہ آج میں ایک فیصلہ لے کے آیا ہوں, یہ مرعیب صاحب کا جو اپوزیشن لیڈر کا تھا, اس میں یہ میں آپ کو کاپی ویسے میڈیا کو بعد میں دوں گا, لیکن فی الحال میں اس کو لے کے آیا ہوں. یہ بڑی ضروری ہے جہانگیر. یہ بار بار اسپیکر نیشنل اسمبلی اوپر سے جھوٹ بولتا ہے کہ جی عدالت کا فیصلہ ہے, اس کو آپ اپوزیشن لیڈر ہم نہیں لگا سکتے. یہ اچکزئی صاحب کو یہ کیس جس کا یہ ذکر کر رہے ہیں, یہ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اسٹینڈ ویکیٹڈ, باقی تو اس میں سارا فیصلہ ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ کوئی عدالتی مسئلہ نہیں. یہ میں جمع کراؤں گا اسپیکر کے پاس. سب سے پہلے تو میں نے نوٹیفیکیشن کرانا ہے محمود اچکزئی صاحب کا, قومی اسمبلی میں جو ہمارے اپوزیشن لیڈر ہیں جن کو عمران خان صاحب نے منتخب کرایا. نمبر سیکنڈ, میں نے اس سے پوچھا, میں نہیں تھا, میں بیمار تھا, میں نہیں آیا آج اس میں, ابھی میں انجیکشن لگا کے آیا ہوں, میری طبیعت ابھی تھوڑی بہتر ہوئی ہے. تو میں نے ان سے پوچھا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی ایسے گفتگو پارلیمانی پارٹی کے اندر نہیں. یہاں جو ہمارے دوست ہیں این ڈی یو والے, انہوں نے صفائیاں دی, انہوں نے کہا کہ جی ہمیں موقع دیا جائے, ہمیں نہیں تھا پتہ ان چیزوں کا, لیکن انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں. اور اس معاملے کے اوپر میں اپنے لیڈر کو پیغام بھی بھجواؤں گا, اور اس معاملے کے اوپر میں کوشش کروں گا کہ میں پارٹی کے ساتھ گفتگو بھی کروں, اور کہ ابھی جو ہو گیا وہ تو ٹھیک ہے, لیکن آئندہ جو ہے پارٹی میں ایز اے پارلیمانی لیڈر میں سب کو ڈائریکشن بھی دوں گا کہ کسی نے پارٹیسپیشن نہیں کرنا. رہنمائے ان کو ڈس لائن کیا جا رہا ہے, اسد قیصر صاحب کے حوالے سے یا دیگر رہنماؤں کو بھی, اور سلمان اکرم راجہ کو ساری ذمہ داریاں دے دی گئی ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں سیکرٹری جنرل جو ہوتا ہے بیک بون ہوتا ہے پارٹی کا, جو بھی سیکرٹری جنرل ہوتا ہے. عمران خان صاحب ایز اے چیئرمین بھی تھے, تو ہماری تمام ذمہ داریاں پارٹی کے سیکرٹری جنرل کے پاس ہی ہوتی ہے. تنظیمی معاملات انہوں نے دیکھنے ہوتے ہیں, پارٹی کے حوالے سے فیصلے انہوں نے لینے ہوتے ہیں, تو جو بھی سیکرٹری جنرل ہوتا ہے اس کے اوپر ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے. اب آپ یہ بتائیں کہ شاہد خٹک صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو خبریں سوشل میڈیا پر کافی دیر سے چل رہی ہیں پارلیمانی اجلاس کے حوالے سے کہ وہاں پر لڑائی ہوئی ہے, تلخ کلامی ہوئی ہے, آپ ڈینائی کر رہے ہیں ان خبروں کو, تو کیا مقصد ہو سکتا ہے ان خبروں کو, اور یہ کون پھیلا رہا ہے, کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیے سارا جھوٹ ہے, میں نے کنفرم کیا, میں بھی جا بھی اس لیے رہا ہوں, ہمارے اراکین بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے جب پتہ چلا کہ میڈیا یہ چیز رپورٹ کری تو میں نے خود کال کی, تو بقول ان کے کہ کوئی بھی ایسے گفتگو نہیں ہوئی پارلیمانی پارٹی میں, اور کسی نے بھی سلمان اکرم راجہ صاحب کے اوپر کوئی بھی اعتراض نہیں کیا. ہاں ڈسکشن ہوتی رہتی ہے ہمارے پارٹی میں کہ پولیٹیکل ہم کوئی سولوشن نکالیں, عمران خان صاحب کی رہائی کو لے کے اکثر بات چیت ہوتی ہے, پولیٹیکل چیزوں کے اوپر ڈسکشن ہوتی ہے. پارلیمانی پارٹی ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا رول جو ہے وہ مزید بڑھے, ہم اپنا کردار ادا کریں, تو کوئی بھی ایسی بات نہیں ہوئی سلمان اکرم راجہ صاحب. حکومتی وزراء نے گزشتہ روز بڑا کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ اب کی بار کوئی ملاقات نہیں ہوگی اور بڑا آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا اگر کوئی وہاں پر آئے گا, کیونکہ آپ لوگ آتے ہیں بینی وہ سیاسی گفتگو کرتی ہیں, تو اس پر آپ لوگوں کا کیا لائے ملوگ, آپ کی بار آئیں گے دوبارہ؟ کیوں نہیں آئیں گے, ہم آئیں گے وہاں پہ, آپ دیکھیں گے, آپ بھی ادھر ہوں گے, ہم بھی ادھر ہوں گے, پھر دیکھتے ہیں کہ کون کیا کرتا ہے. کہ گپ ہے, ہمارا لیڈر ہے اڈیالہ جیل کے اندر, ہم وہاں پہ بیٹھیں گے. دیکھیں آپ, ہم دیکھتے ہیں ہم وہاں پہ پرامن طریقے سے بیٹھے ہوتے ہیں, نہ ہم نے وہاں پہ کوئی ایسی چیز کی ہے کہ جس سے نقصان ہوا ہو. ہم جا کے وہاں پہ بیٹھتے ہیں, اور جب انہوں نے ملاقات کرائی آپ نے دیکھا کہ ہم وہاں سے چلے گئے. یار طریقے آرام سے ملاقاتیں کرائیں, ہم نہیں آئیں گے وہاں پہ. لیکن جب آپ ملاقات بھی بند کر دیں اور اوپر سے بدماشیاں بھی کریں, جیسے ان کے باپ کا ملک ہے یہ, یہاں اس ملک میں آئین رہا ہے, نہ اس ملک میں قانون رہا ہے. کہ دیکھیے قیدیوں کی بھی حقوق ہوتے ہیں. عمران خان صاحب جو ہیں پولیٹیکل قیدی ہیں, عمران خان صاحب کے اوپر تمام مقدمات سیاسی مقدمات ہیں. تو عمران خان صاحب کو ہم تنہا اور اکیلا ان کو یہ لگتا ہے, اور یہ تو ہم فی الحال یہ ہم وارم اپ میچ کھیل رہے ہیں. جب ہمیں پتہ لگے کہ ان کا کوئی ایسا ارادہ ہے, اس کے بعد جو ہم چیزیں کریں گے پھر یہ برداشت نہیں کر پائیں گے. صاحب 2.5 سال ہو گئے تحریک انصاف وارم اپ میچ کھیل رہی ہے, ابھی تک خان صاحب کی رہائی ممکن نہیں ہوئی, تو کتنے 5 سال تک وارم اپ میچ چلے گا؟ عمران خان صاحب نے کو اس سسٹم نے قید کیا ہے, جس سسٹم کے خلاف ہماری جدوجہد ہے. دیکھیے عدالت انصاف نہیں دے رہی, کئی سے جو آئینی اور قانونی راستے ہم نے سارے اپنائے, وہاں سے انصاف نہیں مل رہا. تو آپ بتائیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. 7 دسمبر کے حوالے سے اس وقت خبریں گردش کر رہی ہیں کہ 7 دسمبر کو سہیل آفریدی صاحب کوئی بڑا اعلان کر سکتے ہیں, کوئی سرپرائز دے سکتے ہیں, اگلے لاہ عمل کے حوالے سے اعلان کر سکتے ہیں. کیا واقعی 7 دسمبر کو بڑا ہونے جا رہا ہے, پی ٹی آئی کرنے جا رہی ہے؟ 7 دسمبر کو ہم نے پشاور میں جو جلسہ رکھا ہے وہ اسی لیے رکھا ہے کہ ہم نے, دیکھیں سہیل آفریدی نے بڑا زبردست سوال رکھا اس کے چیف منسٹر نے میڈیا کے سامنے, کہ میں عدالت بھی گیا, میں ہر طرف جا رہا ہوں, لیکن مجھے نہیں الاؤ کر رہے ہیں, مجھے نہیں چھوڑ رہے ہیں, تو میرے پاس راستہ کون سا رہتا ہے.
तो एक ही रास्ता है ना एहतजाज का। तो हम तो कोशिश कर रहे हैं कि जी ये मामला हल हो, इमरान खान साहब को जो है ये रिहा करें। इमरान खान साहब ने कोई जुर्म नहीं किया। आपको पता है कि 7 अप्रैल से तक इमरान खान साहब के ऊपर एक भी FIR नहीं थी। 7 अप्रैल के बाद वो पता नहीं 300-400 पे पता नहीं कितने केसेस इमरान खान साहब। अच्छा, लास्टली ये बताइए कि शायद खटक साहब जब पहले वकला मिलते थे खान साहब, उनके हवाले से ये कहा जाता था कि वो सियाक़ो सबाक़ से हट के बातें बाहर आके बताते हैं, मतलब सेम एटेज नहीं बताते। अब बहनों के हवाले से भी लीडरशिप के अंदर भी तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं कि बहनें भी जो है वो उस तरह का पैगाम आके। सर ये पार्टी के अंदर मीटिंग के अंदर भी ये बात डिस्कस हुई है कि जो सलमान अकरम राजा के हवाले से ये बातें आई हैं कि उस बंदे का नाम बताता कि मैं आपको जवाब दे सकूं। नहीं, मीटिंग के अंदर अब हमें क्या पता, लेकिन ये बात डिस्कस हुई ये है। नहीं पता, लेकिन वो पता है कि देखिए मीडिया का ये आजकल फेवरेट सब्जेक्ट है कि हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स को डिस्कस करें। इस मुल्क में 5,300 अरब रुपए की चोरी हुई है, IMF ने कहा है, हमने नहीं कहा। इनके साथ बैठ के रिपोर्ट जारी की है। आपका फेवरेट टॉपिक ही नहीं है। आपका फेवरेट टॉपिक क्या है? सलमान राजा ने ये बोल दिया, मैंने वो बोल दिया। 5,300 अरब रुपए की करप्शन हुई है। मेरे आम गरीब लोगों के टैक्स का पैसा चोरी हुआ है। फेवरेट टॉपिक नहीं है आपका। इन इश्यूज के ऊपर भी बात किया कर। रात की बातें इसीलिए हो रही हैं। क्या पहले ठीक थे? क्या मुस्लिम अफरीदी ने हालात ख़राब किए हैं? मंगल को और जुमेरात को दोबारा अडयाला जाएंगे। मैं तो इंशाल्लाह मौजूद हूँ। हुकूमत ने तो पाबंदी लगा दी। हम अपना काम करेंगे कि अब इनकी पाबंदी की ज्योति की नोक के ऊपर हम रखते हैं। हम देखते हैं क्या करते हैं ये लोग। अच्छा, NDO में शिरकत के हवाले से गद्दार तक कह दिया पार्टी वालों को, क्या कहेंगे इसमें? NDO तक उनको नहीं जाना चाहिए था। इमरान खान साहब ने बार बार बताया भी है, इमरान खान साहब बार बार बोल भी रहे थे कि हमने इस हुकूमत की लेजिटिमेसी नहीं कबूल करनी, क्योंकि नाजायज़ हुकूमत है। अगर ये जीते हुए होते उसके बाद हम पार्टिसिपेशन करते तो फिर तो ठीक है, लेकिन जो सारे फॉर्म 47 के ज़रिए आए, 2 नंबर तरीके से आए, वज़ीर-ए-आज़म इनका हारा हुआ है, चीफ मिनिस्टर इनकी हारी हुई है, तो उन लोगों के साथ बैठ के हम क्या पैगाम देते हैं? इमरान खान मना करते हैं, लोग फिर भी बार बार जाते हैं, इसका मतलब है इमरान खान का मैसेज बाहर सही नहीं पहुँच रहा। नहीं, इमरान खान साहब का बिल्कुल जो बहनों के थ्रू पैगाम आता है बिल्कुल 100% ऑथेंटिक आता है। उसके ऊपर हमें कोई वो नहीं होता, इतराज़ नहीं होता। बल्कि जितने लोग लेके आते हैं, देखिए कुछ लोग मसलियात के शिकार हो जाते हैं और कुछ जो है सारा बता देते हैं। यानी कि जो मैसेज आता है वो ठीक आता है, उस पर आप लोगों को बिल्कुल हमें एतमाद है। देखिए इमरान खान साहब का मजाक तो नहीं है ना। इमरान खान साहब बहुत बड़ा लीडर है। वो मुझे एक बात कह देगा और मैं बाहर आके झूठ बोल दूंगा, पॉसिबल ही नहीं है। सोहेल अफरीदी की क्या जिम्मेदारी है? सोहेल अफरीदी तो किरदार अदा कर रहा है। वो तो बार बार आपको बता रहा है कि आए मेरे साथ बैठे, मुझे ऑनबोर्ड ले, मेरे पास सोल्यूशन है इस मामले का। लेकिन जब आप वज़ीर आला को, सूबाई हुकूमत को ऑनबोर्ड ही नहीं लेंगे, फिर गिला किस चीज़ का है आपका? हम बार बार कह रहे हैं कि ड्रोन हमने ना कर, कोलेटरल डैमेजेस हो रही हैं उसमें। और कोलेटरल डैमेज देखें, ड्रोन के ऊपर हमें कोई इतराज़ नहीं है, ड्रोन करें, लेकिन जब कोलेटरल डैमेज होता है उसमें आम शहरी शहीद होते हैं, उसका कौन जिम्मेदार होगा? उसकी FIR किसके खिलाफ काट गुजारते हैं, इसलिए KT के अमन व अमान के हालात ठीक नहीं है। पहले ठीक थे रात की क्या? बातें इसीलिए हो रही हैं। क्या